حزب اللہ کے نئے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں حتمی فتح ہماری ہوگی۔ شیخ نعیم نے اسرائیل کو دفاع اور مزاحمت کا واضح پیغام دیا۔ انہوں نے عزم کا اظہار کیا کہ ان کی قیادت میں حزب اللہ حسن نصر اللہ کے کام کو جاری رکھے گی اور اسی راستے پر چلتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑتی رہے گی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا اہم اجلاس کل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پی آئی اے کی نجکاری پر غور ہوگا۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی پی آئی اے کی نجکاری میں مزید تاخیر پر بھی غور کر سکتی ہے۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرجیل انعام میمن کے ہمراہ رکن سندھ اسمبلی رانا انصار نقوی کے گھر آمد۔ وفاقی اور صوبائی وزیر کی جانب سے شاہزیب نقوی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایک ماں کے لیے جو جوان بیٹے کی موت سے بڑا کوئی غم نہیں۔ یہ ملک سیکولر نہیں مذہبی ہے، حق حکمرانی عوام کے منتخب افراد کو ہوگا، ہم اپنی منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے اپنا آئین بنا لیا تھا لیکن پاکستان طویل عرصے تک بے آئین رہا۔ 1956 کا آئین آیا لیکن اسے قوم کا متفقہ آئین نہیں کہا گیا۔ 1962 کا آئین ایک آمر کا تھا۔ مولانا نے 26ویں ترمیم کا جنازہ نکالا، 27ویں ہوئی تو مولانا کال دیں گے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے اے ٹی سی راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 27ویں ترمیم کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ 27ویں ترمیم کے خلاف مولانا فضل الرحمان کال دیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا یہ ترمیم نون اور شین کے گلے پڑے گی اور انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بلوچستان میں نون لیگ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کے بعد اب مسیحی برادری کا بھی یکم نومبر کو گورنر ہاؤس کے سامنے گورنر کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم کے لیے 8 نومبر کی تاریخ مقرر۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت سے پی ٹی آئی کے 532 ملزمان کی ضمانتیں منظور۔ عدالت کا ملزمان کو 20,000 ہزار روپے کے مچلکوں پر رہائی کا حکم۔ لندن میں کاسیفائی سیسا اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ۔ وزیر داخلہ کی واقعے کی مذمت۔ نادر کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ محسن نقوی کہتے ہیں کسی کو بھی اس طرح کے حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آج کل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسماگ کا، تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ اسموک پر پاک بھارت ڈپلومیسی کی ضرورت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسموک کے معاملے پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا عندیہ دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا اسموک کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ انسانی ہے۔ اسموک سے نجات کے لیے لاہور کے گرد جدید ٹیکنالوجی سے گرین رنگ بنانے کا فیصلہ۔ شہر کے گرد درختوں کی دیوار بنائی جائے گی۔ صنعتی علاقوں میں شجرکاری بڑھانے کا بھی اعلان۔ مریم نواز نے لاہور میں کینسر اسپتالوں کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پورے ملک میں پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر اسپتال ہے۔ کینسر اسپتال صرف پنجاب کے عوام کے لیے نہیں پورے ملک کے لیے ہیں۔ کوئی بھی نان رجسٹرڈ گاڑی پورٹ سے باہر نہیں نکلے گی۔ سندھ حکومت نے شہریوں کو گاڑیوں کی نمبر پلیٹ حاصل کرنے کا آپشن دیا۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے شرجیل میمن نے بتایا کہ ٹیکس نظام کو آن لائن کیا، ایپ کے ذریعے آرام سے ٹیکس جمع کر سکتے ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ کے علاقے بیت الہیہ میں قیامت برپا کر دی۔ علاقہ آفت زدہ قرار، ایک کے بعد دوسرا میزائل حملہ۔ پناہ گزینوں کی رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ہر طرف انسان بکھر گئے۔ پہلے حملے میں 93 اور دوسرے میں 19 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہداء اور زخمیوں میں بیشتر خواتین اور بچے شامل۔ خان یونس، دیر البلا، المواسی اور رفح میں بھی شدید بمباری۔ ایک دن میں 143 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,163 ہو گئی۔ کمال ادوان اسپتال کی بین الاقوامی مدد کی اپیل۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انورا پر اسرائیلی پابندی کو جرم قرار دے دیا۔ ایمنسٹی کے سیکرٹری جنرل ایگنیس کیلامارڈ نے کہا ہے
کہ اسرائیلی قانون انسانی امداد کو مجرمانہ بنانے کے مترادف ہے اور یہ پہلے سے تباہ کن انسانی بحران کو مزید خراب کر دے گا۔ عالمی برادری سے اسرائیلی قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ انورا کے سربراہ فلپ لازارانی کا اقوام متحدہ سے مداخلت پر زور، بولے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، پابندی جاری رہی تو بڑی تعداد میں بچے مر جائیں گے، بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین نتائج پیدا ہوں گے۔ صہیونی فوج کی لبنان میں جاری ہے، 24 گھنٹوں میں 77 شہریوں کو شہید کر ڈالا۔ صہیونی فوج کی سیدون اور سرفند میں بمباری، 17 شہری جان سے گئے۔ حزب اللہ کی شدید جوابی کارروائیاں، تل ابیب، حیفا سمیت کئی شمالی اسرائیلی علاقوں پر ڈرون اور راکٹ داغ دیے۔ عراقی مزاحمت کاروں نے بھی وادی جولان میں میزائل داغے۔ CNN نیوز پر کمنٹیٹر رائن جیمز کا متسابنہ رویے کا مظاہرہ، ساتھ ہی پینلسٹ مہدی حسن پر شدید لفظی حملے کیے اور دھمکی دی کہ آپ کبھی پر آف ایئر ہی نہ ہو جائے۔ دیگر پینل ممبران کی شدید تنقید پر رائن جیمز کو معافی مانگنا پڑ گئی۔ کینیڈا نے سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ کو ملوث قرار دے دیا۔ امریکی جریدے نے امت شاہ کو سکھ رہنما کے قتل میں ملوث ہونے کی رپورٹ دی تھی۔ کینیڈین ڈیپٹی وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے پارلیمنٹرین پینل کو بتایا کہ امت شاہ ہی کینیڈا کی سرزمین میں سکھ رہنما کے قتل میں ملوث تھے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ بھارتی ایجنٹ پر فرد جرم عائد کر چکا، گرفتاری عمل میں نہیں آئی، یہ ایک قانونی معاملہ ہے۔ بھارت پر واضح کیا تھا کہ احتساب رکھنا چاہتے ہیں۔ بھارتی ایجنٹ کی حوالگی سے متعلق محکمہ انصاف سے رجوع کرنے کا کہوں گا۔ بھارتی حکومت کو اپنی تحقیقات سے بھی آگاہ کر دیا۔ سکھ رہنما پر قاتلانہ حملے میں ملوث بھارتی ایجنٹ کی امریکہ حوالگی سے متعلق سوال پر جواب۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی گہما گہمی، انتخابات میں کچھ روز باقی۔ صدارتی امیدوار کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم تیز کر دی، مخالفین پر بھی خوب تنقید کی۔ صدارتی الیکشن کا مارکہ 5 نومبر کو ہوگا۔